اتنی ساری ترقیاں دے دی گزشتہ چند سالوں میں، کیا کوئی چراغ ہاتھ میں آ گیا، کوئی خزانہ ہاتھ میں لگ گیا کہ آپ نے اس کی بانٹ شروع کر دی؟ وگرنہ ماضی بدیر دیکھا جائے تو ترقیاں تو شادر نادر ہوتی تھی. بہت اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال ہے. اس کا مطلب کوئی خزانہ ملا ہے؟ یہ خزانہ آپ کو ملا ہے لیڈرشپ کی فارم میں. اچھا. پولیس کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ 2-3 چیزوں پہ بہت فوکس ہے. ایک ملازمین کی جو پروموشن ہے، افسران کی، ملازمان کی، پولیس فورس کی جو ویلفیئر ہے، جس میں پروموشن ہے اور ان کی ویلفیئر ہے، اس کے اوپر فوکس ہے. دوسرا، یہ لیڈرشپ ہر طرح سے مینیج کر رہی ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی گنجائش بنے تو جو ترقی کے رکے ہوئے کیسز ہیں ان کو لے کے لیڈنگ فرام فرنٹ اس کو لے کے چلیں. 27 ڈی پی سی بورڈ آپ نے اس قلیل 2-2.5 سال کے عرصے میں کیے ہیں. ایک ریکارڈ ہے پنجاب پولیس کی 78 سال کی تاریخ میں، یعنی کہ خان قربان علی خان سے لے کے آج ڈاکٹر عثمان انور تک. یہ ایک ریکارڈ ہے. کتنے آفیسرز جو ہے وہ مستفید ہوئے ان 27 ڈی پی سی بورڈ میں؟ دیکھیں جی، وہ جو 27 ڈی پی سیز ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی تھی جی کہ اس میں سے 21 ڈی پی سیز ہوئی ہیں سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر، ٹھیک ہے، اور 6 ڈی پی سیز ہوئی ہیں ٹریفک وارڈن سے سینئر ٹریفک وارڈن. تو ٹوٹل ملا کے کوئی 3200 لوگ اس میں انسپیکٹر رینک پہ پروموٹ ہوئے ہیں. اچھا. اگر باقیوں کی اگر آپ فگر چاہتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں میں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کی 13 ڈی پی سیز ہوئی ہیں. 13 ڈی پی سیز انسپیکٹر سے ڈی ایس پی. جی، ریکارڈ ہی کر دیا آپ نے. 270 لوگ ڈی ایس پی کے عہدے ہوئے پروموٹ ہوئے ان 2.5-3 سالوں میں. اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سینئر ٹریفک وارڈن سے آپ ڈی ایس پی کا رینک جس کو ٹی او کہتے ہیں ٹریفک سے 92 لوگ 92 لوگ. ڈی ایس پی سے ایس پی کے لیے ہم نے 4 ڈی پی سیز کی ہیں اور 38 لوگ ابھی تک پروموٹ ہوئے ہیں. اچھا جی. یہ تھوڑی سی تعداد کم ہے لیکن سیٹوں دیکھتی ہے نا، سیٹوں کے حساب سے ابھی تک جو ٹوٹل حساب کتاب چل رہا ہے. ہیڈ کانسٹیبل سے اے ایس آئی جو رینج میں ہوتی ہیں 7203 لوگ. 7000 یہ سیٹیں کریٹ کی گئی کہ یہ خالی تھی سیٹیں؟ دیکھیں، ایک ہے کہ آپ ٹاپ سے جب پروموشن شروع کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی سیٹیں نیچے بننی شروع ہو جاتی ہیں. سیکنڈلی، آپ نے ایویلیویشن کرنی ہوتی ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کی سیٹیں اس وقت مرج کر دی جائیں دوسرے یونٹ میں تو ان کی پروموشن سپیڈ تیز ہو جائے گی. جیسے پچھلے سال ٹریفک وارڈنز کی کچھ ایسی سیٹیں تھیں جن کے اوپر پروموشنز ہونے میں ٹائم لگنا تھا، تو آپ نے کر دی. تو وہ 438 سیٹیں جو ہیں پولیس کی لیڈرشپ نے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے گائیڈ کیا، ہم نے وہ 438 سیٹ جو ہیں مختلف رینجز میں تقسیم کی سب انسپیکٹر کے رینک کے بنا کے. اس سے یہ ہوا کہ فیصل آباد اور پنڈی رینج جو کہ سب انسپیکٹرز کی پروموشنز میں، اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر کی پروموشنز میں سب سے سلو ہیں، ان کی بھی پروموشن باقی رینجز کے برابر آ گئی. اچھا، یہ ہیڈ کانسٹیبل آپ نے اے ایس آئی کی ہے 7000 سے زیادہ، 7200، تو یہ رینجز میں. اچھا جی. اور اے ایس آئی کتنے سب انسپیکٹر کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جیسے اے ایس آئیز میں بھی نا 2 سکیمز ہیں. ایک تو ہے کہ آپ بائی پروموشن جا رہے ہیں، ایک ہے پی کیڈٹ سکیم ہے جس کو فاسٹ ٹریک کہتے ہیں. 1010 اے ایس آئیز، یہ وہ ہیڈ کانسٹیبل یا کانسٹیبل ہوتے ہیں جو گریجویٹ ہوتے ہیں، وہ پبلک سروس کمیشن میں ایگزام دیتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ اے ایس آئی کے طور پہ اگر ریٹرن کلیئر کرتے ہیں انٹرویو دے کے، جنہیں ہم ٹی ایس آئی کہتے ہیں سر. وہ ٹی ایس آئی اور ہے. اچھا، وہ اور ہے، یہ اور ہے. ٹی ایس آئی اور ٹی ایس آئی کے اوپر بھی آتا ہے. اچھا جی. یہ جو پی کیڈٹ ہیں ان کو پی کیڈٹ کہتے ہیں. پی کیڈٹ مینس کہ وہ سروس میں ہیں
اور اس میں وہ فاسٹ ٹریک اسکیم کے تحت وہ پی کیڈٹ اے ایس آئی بن گئے ہیں. وہ ڈائریکٹلی فرام کانسٹیبل ٹو ہیڈ کانسٹیبل ٹو انہوں نے پبلک سروس کمیشن میں کمپیٹ کیا اور میرٹ پہ آئے ہیں. اب 1010 اے ایس آئی اس وقت ان کے انٹرویوز ہو چکے ہوئے ہیں اور بہت جلد ان کا رزلٹ نکل آتا ہے. 91 کا رزلٹ آ گیا ہے, باقیوں کا رزلٹ آ جاتا ہے پی پی ایس سی سے, تو وہ بھی بڑی اسٹیم میں شامل. اسی طرح 438 سب انسپیکٹرس 438 سب انسپیکٹرز جن کو آپ نے انسپیکٹرز نہیں, یہ 438 وہ سب انسپیکٹر جو پی کیڈٹ ہیں. اچھا پی کیڈٹ ہے. مطلب آپ کے وہ اے ایس آئی اور ہیڈ کانسٹیبلس جو گریجویٹ ہیں اور جو فاسٹ ٹریک میں آنا چاہتے ہیں, انہوں نے وہ اگین پبلک سروس کمیشن میں امتحان دیتے ہیں, ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو کامیاب ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی پھر سب انسپیکٹر. ڈائریکٹ سب انسپیکٹرس کی جو آپ بات کر رہے تھے ٹی ایس آئی کی کچھ ہے, ڈائریکٹ اب سب انسپیکٹرس آتے ہیں. پہلے جو آئے تھے وہ تو آ کے ٹیم میں شامل ہو چکے ہیں. ابھی 300 کا ہم نے مزید انٹینٹ بھیجا ہوا ہے جنرل پبلک سے. اچھا جی. ان میں ان کی امتحان ہو چکا ہے 300 سیٹوں کے لیے اور تقریباً کوئی 1200-1300 بلکہ 1500 کے قریب لڑکے ہیں جنہوں نے کلیئر کیا ہے, بچے بچیوں نے. ان کے انٹرویوز ہوں گے اور وہ 300 جو بچے ہیں جو فریش بلڈ ہوگا وہ بھی سب انسپیکٹرس کے طور پہ پولیس فورس میں شامل ہوں گے. اچھا سر, جب آپ یہ ڈی پی سی کا بورڈ بٹھاتے ہیں, اس کو چیئر کرتے ہیں, بہت زیادہ پریشر, سیاسی بھی, سماجی بھی, دوستوں کا بھی اور افسران کا بھی, پسند کا بھی ناپسند کا بھی, کیسے مینج کرتے ہیں؟ یہ انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤ, آپ نہیں یقین کریں گے کہ شاید میں کہوں کہ آج سے کوئی 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے شاید لوگ کہتے تھے, پچھلے 1.25 سال سے ہمیں لوگ کہنا چھوڑ گئے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ سنتے نہیں ہوں گے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ میرٹ پہ بات ہو رہی ہے اور سفارش کا وہ لوڈ ہی نہیں ہے. آپ کو آپ مانتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ میرٹ ہضم ہوتا ہے؟ بہت مشکل سوال کیا آپ نے. میرٹ ہمیں ہضم ضرور ہوتا ہے اگر آپ کنسسٹنٹلی ایک سرکل چلائیں. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ جو بورڈ ہوتا ہے اس کے ایگزیکٹلی تیسرے چوتھے دن تمام افسران کو پتا ہوتا ہے کہ وہ آئی جی آفس میں آ کے اپنی جو پروموٹ خدا نخواستہ نہیں ہوتے وہ اپنی گریونس آ کے ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہماری اوپن ڈور ہے. اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ ریکارڈ تعداد میں ہم نے پرسنل ہیئرنگز کی ہیں. پھر ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ کچھ بورڈز میں لوگوں کو سپرسیڈ کر دیا جاتا تھا, تو سپرسیڈ والے لوگ جو ہیں وہ کورٹ میں جاتے تھے. ہم لوگوں نے اسٹینڈنگ آرڈر میں ایک اضافہ کروایا. اس اضافہ کرانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب آئی جی صاحب سب انسپیکٹر سے جو انسپیکٹر کا بورڈ ہے اس میں اگر کوئی سپرسیڈ ہو جاتا ہے تو آئی جی صاحب اس کو آن لائن سن کے یا اس کو او آر میں سن کے اس کی سپرسیشن ختم کر دیتے ہیں اور وہ اگلے بورڈ کے لیے پھر کوالیفائی کر جاتے ہیں. پھر کوالیفائی کر دیتے ہیں. سفارش کا مجھے بتائیں کتنی سفارشیں؟ میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے تو آپ شاید بلیو نہیں کریں گے, لیکن باخدا نہ ہونے کے برابر